بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوگا نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے بات. ایک صلوات اور بآواز بلند. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیل ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس اعزاء کے سلسلے کا آغاز ہوا، اپنے اس بے مثل و بے نظیر فرمان میں مولا کائنات نے مرد و زن کے حسن کے تعلق سے بیان فرمایا. اور مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہوتی ہے اور عورت کی خوبصورتی اس کی حیا میں ہوتی ہے. جو مرد اپنے حسن کو بڑھانا چاہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو بڑھائے، اور جو عورت اپنے حسن کو بڑھانا چاہتی ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی حیا کو بڑھائے. جتنی زیادہ پردہ کوئی مستور کوئی خاتون ہوگی اتنی ہی زیادہ علی نے اسے خوبصورت شمار کیا ہے، اور جتنا زیادہ صاحب عقل و فہم کوئی مرد ہوگا مولا نے اسے اتنا ہی زیادہ حسین قرار دیا ہے. مولا کے اس فرمان سے آپ کی خدمت میں ذکر کا آغاز اسی لیے کیونکہ پروردگار نے بھی اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں نے بھی، رسول اعظم نے بھی اور آل رسول نے بھی، تمام نے حسن و خوبصورتی کو پسند فرمایا ہے. اور اللہ نے حسن کی خوبصورتی کو کائنات میں موجود ہر ایک ذرے میں چھپا چھپا کر ظاہری علانیہ طور پر مخفی طور پر ہر لحاظ سے اللہ نے اپنے حسن پسند ہونے کو ظاہر کیا ہے، اور اس کائنات کے ہر گوشے کو اس نے خوبصورتی سے بھر دیا ہے. اور یہ تمام نشانیاں کسی اہل نظر کے لیے پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارے کے لحاظ سے رکھا کہ اس کی ذات خود بھی حسین ہے اور وہ حسن کو پسند بھی کرتا ہے. اور مولا کائنات نے اپنے خطبے میں کائنات میں موجود حسن کے تذکرے کیے اور انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ جب ایک انسان کی عقل کسی پرندے میں موجود حسن کا احاطہ نہیں کر سکتی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ حسن پروردگار کو پہچان پائے.
لہذا اللہ نے حسن کو تقسیم کرنے کے لیے جس ایک ترکیب کا، جس ایک شے کا استعمال کیا، وہ ہے رنگ۔ اور پروردگار نے کائنات میں حسن و خوبصورتی کو بڑھاوا دیتے ہوئے رنگوں کو بکھیر دیا، اور ارشاد ہوا کہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ دعوت دی کہ جسے یہ چاہیے، جو شخص یہ چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کے رنگ میں رنگتا ہوا چلا جا۔ اسی لحاظ سے آپ کی خدمت میں اس عنوان پر ذکر کی خواہش ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کتاب مجید کی ایک آیت پر ذکر کرنی، اور اس آیت کو اللہ نے سورہ فاطر میں نازل کیا۔ کتاب مجید میں سوروں کی جو یہ فہرست ہے، آج اس فہرست میں جو 35 نمبر پر سورہ ہے یاسین سے پہلے، اس سورہ کا نام ہے سورہ فاطر۔ اس سورہ فاطر میں آیت نمبر 27، جس میں پروردگار عالم نے کائنات میں موجود رنگوں کا تذکرہ کیا۔ توجہ رہے مومنین کی ایک اور بلند ترین صلوات پر۔ ارشاد ہوا، اور اس ذات مقدس نے ایک بے حد حسین و خوبصورت اور لطیف انداز میں آیت کو شروع کیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ آیت شروع ہوئی ایک سوال سے، اور بہت ہی حسین و خوبصورت انداز میں بھرا ہوا سوال، کہا الم ترى، یعنی سوال ہے پوری انسانیت سے، وہ پوچھ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی کتنا بنیادی، کتنا عام سا سوال، لیکن جب یہ سوال اس نے پوچھا تو اس بھری ہوئی زمین میں محض 2-4 کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے کہ ہاں ہم نے دیکھا، بلکہ پروردگار کا یہ سوال معلوم ہو ایسے کہ جیسے انسانیت کو اندھا ثابت کر چکا ہے، کہ جب اس نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کتنی بنیادی چیز ہے۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے نا، بچپن سے لے کر مرنے تک استعمال میں رہتی ہے، روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب سو جاتے ہو آنکھیں بند ہوتی ہے تب بھی ہم تمہیں خواب دکھاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تمہاری زندگی کا، یعنی اگر ایسی نیند آئے کہ جس میں خواب نہ بھی ہو، تب بھی 98% تمہاری زندگی کی تم دیکھتے رہتے ہو۔ اتنی زیادہ کثرت سے استعمال میں آنے والی چیز آنکھ، اور پروردگار پوچھ رہا ہے یہ بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں تو تمہارے پاس ہے جو صبح شام کام کرتی ہے، اور اس سے تم اپنی زندگی میں موجود چیزوں کو دیکھتے رہتے ہو، لیکن عجیب بات ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تمہاری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ توجہ ہے نا؟ اسی لیے اللہ نے جب کسی چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اسی لیے پروردگار یہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا تم نے دیکھا ہی نہیں؟ میں توجہ ہے؟ دیکھیں آج بھی یہی مرحلہ ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے، اور جب دیکھنے کے بعد ہمارا عمل اس کے خلاف نظر آئے تو کسی سامنے والے کو حق ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے یہ بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا، ہے نا؟ یعنی آنکھیں ہیں تمہارے پاس، اب کس چیز کو دیکھے انسان؟
مولا نے گنایا بھی ہے۔ توحید مفضل میں امام نے مفضل کو اتنی چیزیں گنائی ہے جس میں صرف دیکھنا ہی شرط تھی، ہزاروں چیزیں۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں، جہاں امام نے پوچھا تھا مفضل سے، مفضل کیا تم نے سورج کو کبھی اگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے رات کو طاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا کبھی دھوپ کے نکلنے کو تم نے نہیں دیکھا؟ یا پھر برسات کے ہو جانے کو تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے لوگ ایک مدت تک زمین پر چلتے پھرتے ہیں؟ پھر کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان پر موت ٹوٹ پڑتی ہے اور وہ اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بارش کے نہیں ہونے کی وجہ سے زمین میں قحط پڑ جاتی ہے اور ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں اگتا، لیکن ایک مرتبہ کی بارش سے آتا؟ کیا تم نے بارش ہوتے ہوئے دیکھی یا نہیں؟ کہاں دیکھی؟ پر تو اب کیا ہوا؟ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس کے بعد اس پانی سے ہم نے زمین سے الگ الگ رنگوں کے پھل نکالے؟ پھر توجہ ہے نا، یعنی فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پانی سے الگ الگ میوے نکالے جن کے رنگ الگ الگ رنگ تھے۔ توجہ ہے نا، اب پروردگار یہ سوال پوچھ رہا ہے بشریت سے، کیا تم نے یہ دیکھا یا نہیں دیکھا کہ پانی جو آسمان سے نازل ہوا وہ تو ایک بے رنگ چیز تھی، اب پانی کی بوند کا کوئی رنگ نہیں تھا، اب بے رنگ چیز آسمان سے نازل ہو کر زمین میں اتر گئی، اور اس زمین کے گوشے میں بیٹھا ہوا کہیں بینج جو اس پانی کی بوند کا انتظار کر رہا تھا، پروردگار عالم نے اس بینج کو اس پانی سے سیراب کیا، اور جب اس سے سیراب ہو کر آہستہ سے زمین سے پھوٹ کر باہر آیا تو تم نے دیکھا کہ اسی ایک پانی کی بوند سے کہیں لال رنگ کے پھل نکل کر آ گئے، کہیں نیلے رنگ کے پھل نکل کر آ گئے، کہیں ہرے رنگ کے پھل نکل کر آ گئے، کہیں پیلے رنگ کے پھل نکل کر آ گئے، یعنی اسی بے رنگ پانی سے ہم نے رنگ برنگ کے میووں کو پیدا کر دیا، ہے نا؟ پتوں کا اپنا اپنا ایک رنگ، پھلوں کا اپنا اپنا ایک رنگ، پھولوں کا اپنا اپنا ایک رنگ، شاخوں کا اپنا اپنا ایک رنگ، کا ہر چیز کی الگ الگ رنگوں کو ہم نے اسی ایک پانی کی بوند سے جو بے رنگ تھی اس سے پیدا کر دیا۔ کیا تم نے یہ چیز کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ توجہ ہے نا، یعنی انسان کے لیے دعوت فکر ہے کہ سامنے تمہارے ہوتا ہے روزانہ، لیکن کیا تم نے کبھی اس پر غور سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور میووں کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُود، اور اللہ نے پہاڑوں اور ان میں پائے جانے والے پتھروں اور راستوں کا ذکر کیا، اور فرمایا اور اسی سے اور اسی طرح پہاڑوں میں راستے ہم نے بنائے، بیزوں و حمروں، سفید اور لال، سفید راستے پہاڑوں میں اور لال راستے، وغرابیب و سود، اور ہم نے بے حد سیاہ، غرابیب و سود، سود یعنی کالے، اسود یعنی کالا، سواد یعنی کالا، سود یعنی کالا، غرابیب و سود یعنی ڈارک بلیک، بے حد زیادہ، کہا ویسے ہی بے حد زیادہ کالے، ہرے اور سفید ہم نے راستے بنائے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، ایسے ہی انسانوں میں اور
چوپایوں میں اور چرنے پھرنے والے دوسرے تمام جانوروں میں اسی طرح ہم نے الگ الگ رنگوں کے جانور اور انسان بنائے. کہا غور تو کرو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ جب ایک پانی درختوں کو آتا ہے، اسی ایک پانی سے سب پیتے ہیں، اسی ایک پانی سے سب چرتے ہیں، تو کہا کہ جب ایک ہی پانی سب میں تقسیم ہو رہا ہے تو پھر ان سب میں رنگوں کے اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک ہی چیز سے ہم نے الگ الگ رنگ پیدا کر دیے ہیں؟ کیا اس بات پر تم نے غور نہیں کیا کہ جب اس چیز پر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری قدرت کا کیا عالم ہے کہ کائنات میں اتنے حسین رنگ ہم نے ایک بے رنگ شے سے بکھیر دیے ہیں. ہم نے ایک بے رنگ شے سے بکھیر دیے. اسی لیے دیکھیے سفید جو ہے پانی یا سفید کے لیے کہا جاتا ہے کہ سفید وہ رنگ ہے جس میں سارے رنگ موجود ہو، ہے نا. اسی لیے پانی کی بوند میں سارے رنگ موجود ہوتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے جو الفاظ رکھے ان کے معنی بہت کچھ ہے. قرآن نے جہاں پانی کا ذکر کیا، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، قابل غور آیت ہے، توجہ رہے. یعنی پہلے جو سٹیٹمنٹ آیا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ سامنے والے سے بات چل رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کیا؟ ان اللہ، کی وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. انزل من السماء ماء، اس نے کیا کیا؟ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، ہے نا. یہاں تک بات چلی کہ اللہ ہے اور اس نے آسمان سے پانی نازل. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اور وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین سے الگ الگ میوے نکالے، ہے نا. بات بدل گئی. اب آیت نے کہا فَأَخْرَجْنَا، کہا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر ہم نے، توجہ ہے نا، اور پھر ہم نے فَأَخْرَجْنَا یعنی کہ جمع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم لوگوں نے. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ایک واحد نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، لیکن اس کے پانی کے نازل ہو جانے کے بعد ہم نے اس پانی سے رنگ برنگ کے میوے زمین سے نکال دیے. ہم نے اس پانی سے رنگ برنگ کے الگ الگ میوے نکال دیے. اور اسی طرح تم نے دیکھا کہ گلشن پھیل گیا. کہا اخرجنا، ہم نے زمین سے خارج کیا، ہم نے زمین سے ان چیزوں کو نکالا. کہا پروردگار جب تو نے نازل کیا اور تیری واحد ذات کی بات چل رہی تھی تو یہ ایک دم سے ہم نے کیسے آ گیا؟ کا پتہ چلا کہ پروردگار عالم کے تمام امور پر اہل بیت اطہار کا نور ہے کہ اس کی مشیت کے اعتبار سے ہر کام کو پورا کیا جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ورنہ بینچ کو کیا معلوم کہ پانی سے کون سا رنگ لینا ہے؟ بھائی بینچ کو کیا معلوم کہ پانی سے کون سا رنگ لینا ہے؟ جو مولا کا جو خطبہ تھا کل، جس میں مولا نے کیا کہا، آمیزش جو تھی کہ بھائی اس کی گردن سے پیٹ تک ہرا اور گلابی اور سونے کی طرح، چاندی کی طرح کی جو آمیزش جو بیان کی، جو شیڈز کی جو بات بیان کی، اس میں کیا کہا کہ بھئی یہ ہے کیا؟ آمیزش، یعنی کس رنگ کو کس میں ملائیں گے تو کون سا رنگ بنے گا، ہے نا. دو رنگوں کو ملا دو تو ایک تیسرا رنگ بن جائے گا. ویسے ہی جب وہ بینج پانی کا انتظار کر رہی تھی کہ بھئی برسات ہو، اور بوند جب پیوست ہو گیا زمین میں، تو وجہ ہے نا، اب انسان کی آنکھوں سے دونوں اوجھل. اب اللہ نے زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کے دیکھنے کا سوال نہیں کیا. کہا وہ نیچے کے راز کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ آنکھوں سے نازل ہوتی ہوئی بارش کو دیکھا یا نہیں دیکھا. کا جو چیز سامنے ہے اسے دیکھ کر بتاؤ کہ حق کو قبول کر رہے ہو یا نہیں. جو چیز پردے میں ہے اسے چھوڑ دو. اب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب وہ بینج بھی زمین کے اندر، وہ پانی کی بوند بھی زمین کے اندر. اور اب وہ بینج کو کیا معلوم
کہ پانی کی بوند سے کون سا رنگ لینا ہے جو اس کے پھلوں کو، اس کے پھولوں کو اس رنگ میں ڈبوئے گا اور اس طرح لے کر آئے گا، اسے کیا پتا ہے؟ تو یہ زمین کے اندر ہونے والے راز کسے معلوم ہوں گے؟ اگر بھئی کسی کو نہیں ہو سکتے، یہ راز تو اسی کے ساتھ چلے گئے کہ جب بیج بھی تراب میں چھپ گیا اور پانی بھی تراب میں چھپ گیا۔ اب تراب میں ہونے والے اسرار کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جو ابو تراب ہوگا۔ جو ابو تراب ہوگا اس کے سوا یہ نہیں معلوم کہ مٹی میں کیا ہو رہا ہے نا؟ جب فرعون نے پوچھا تھا ہارون و موسیٰ سے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کس کی طرف بلا رہے ہو، کس کی دعوت دے رہے ہو، کون ہے جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا؟ تو موسیٰ و ہارون نے جو جواب دیا وہ قرآن نے کوٹ کیا کہ یہ انہوں نے ہی کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہم تمہیں اس رب کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے خلق کر دیا، اس کا جامع خلقت اسے پہنایا اور پھر اس کے بعد اسے سکھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ توجہ ہے نا کہ اسی لیے ایک مچھلی کے بچے کو آپ اگر دیکھیں تو پیدا ہوتے ہی اس نے تیرنا سیکھ لیا۔ کہا یہ کیسے آیا؟ کہا یہ اسے ہم نے سکھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پرندے کو اڑنا کیسے آ گیا؟ کہ یہ ہم نے اسے سکھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پانی کو بہنا کیسے آ گیا؟ آنکھ کو جلانا کیسے آ گیا؟ ہوا کو چلنا کیسے آ گیا؟ یہ ساری چیزیں جو کائنات میں ہو رہی ہے، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا جامع خلقت پہنا، اسے سکھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ویسے ہی پانی کی بوند آسمان سے نازل ہو کر جب زمین میں گئی تو اس کے بعد اس بیج کو اسی نے سکھایا کہ اس پانی سے تجھے کون سا حصہ لے لینا ہے کہ جس سے تیرے پھولوں اور پھلوں کا رنگ بن کر ابھر کر سامنے آئے گا۔ کہ ہم نے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر ہم نے اسی پانی سے الگ الگ رنگوں کے پھل نکال۔ توجہ ہے نا؟ لیکن قرآن نے پانی کے لیے کیا کہا؟ پانی کے لیے کہا کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، کل شیء حی، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے خلق کیا۔ تو قرآن نے کہا کہ پانی ہے حیات کی علامت، کہ اگر تمہیں کسی کی زندگی معلوم کرنی ہو کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں تو دیکھو کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ پانی ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں۔ اسی لیے یہ لوگ جو چاند پر چلے، جو مارس پر چلے، جو دوسری کہیں پلانٹ پر، گیلیکسی میں کہیں بھی چلے، تو وہ پہلی چیز جو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ کہا کہ اگر پانی ہے تو وہاں حیات ہے، کیونکہ پانی کے بغیر حیات کا تصور نہیں ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ پانی کے بغیر ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے خلق کیا۔ ارشاد ہوا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ بتاؤ کہ جو تمہارا پانی ہے جسے تم اپنی زندگی میں جو استعمال کرتے ہو، وہ پانی اگر کسی دن غائب ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے ماء معین کا انتظام کر سکتا ہے، شیرین پانی کا انتظام کر سکتا۔ اس طرح پانی کے تعلق سے کئی آیتیں بیان ہوئی۔ جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو بار بار پانی کی عظمتیں بیان ہوئی ہے، جس پانی کے غائب ہو جانے پر پروردگار یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کون ہے تمہارے لیے جو پانی کا انتظام کرے گا، اس کے کیا معنی، اس سے کیا مراد؟ توجہ ہے نا؟ تو امام نے فرمایا کہ پانی سے مراد جو قرآن نے بیان کیا، اس ماء سے مراد کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے۔ وجہ ہے نا، کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے۔ پانی سے مراد پروردگار عالم کی حجت ہے، پانی سے مراد پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا برہان ہے۔ وجہ ہے نا، پانی امام نے کہا کہ یہ ہمارے الخاب میں سے ایک ہے کہ پروردگار نے اسے ہمیں کسی مقام پر
پانی کہہ کر یاد کیا. وجہ نا مائم معین میٹھا اور شیرین پانی تو کہہ کر یاد کیا. تو اب آیت کے یہ جو معنی ہے جہاں امام نے فرمایا کہ پانی سے مراد کوئی نہیں ہے بلکہ پانی سے مراد ہم ہے، تو اب آیت نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ الم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. توجہ ہے نا آپ کی کہ آسمان سے تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے. عجیب قیامت کی آیت ہے. پروردگار عالم نے اپنی اس آیت میں پانی کے لیے لفظ نزول کا ذکر کیا. سلامت رہے. پروردگار عالم نے اپنی اس آیت میں پانی کے لیے لفظ نزول کا استعمال کیا. کہا پانی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا، کہا بلکہ پانی کے لیے لفظ نازل استعمال ہوا. انزلنا من السماء ماء. توجہ ہے نا آپ کی. انزلنا من السماء ماء، پانی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے نازل کیا. نزول کسے کہتے ہیں؟ نزول کہتے ہیں اس کیفیت کو، نازل ہونا اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی بلندی سے پستی کی طرف آئے. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں نازل ہونا. یعنی وہ اعلیٰ مقام کا ہے لیکن نیچے رہا ہے، اس کے پیچھے پروردگار کا حکم چھپا ہوا ہے، اسے نازل ہونا کہتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی. اسی لیے نزول ہے کیونکہ امام اس زمین میں بشریت کے درمیان میں آنا، اس کے لیے بلندی سے انسان کی ہدایت کے لیے پستی میں آنا ہے. توجہ ہے نا. یعنی نیچے اتر کر آئے تاکہ بشریت کی ہدایت ہو، تاکہ بشریت کی ہدایت ہو، اس کے خاطر نیچے اتر کر آئے. توجہ ہے نا. اس میں کوئی کردار کے معنی میں، مقام اور وقار کے معنی میں کوئی پستی نہ لے. اس کے معنی ہے کہ اعلیٰ مقام و مکان کے رہنے والے نیچے کے مقام پر آئے تاکہ نیچے والوں کی ہدایت کرے. توجہ ہے نا آپ کی. لیکن لفظ ماں کے لیے نزول ہوا، ماں کے لیے پروردگار نے لفظ نزول استعمال کیا. توجہ ہے نا آپ کی. اب یہاں پر بے حد توجہ رہے کیونکہ ولادت اور نزول کا جو جھگڑا چل رہا ہے کہ بھئی یہ ولادت ہے یا نزول ہے یا کیا چل رہا ہے. کا ولادت کا لفظ زیارات میں جو آیا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ لم یلد اور ولم یولد کی وضاحت ہو. بھائی توجہ ہے نا. کہ لم یلد اور ولم یولد واضح رہ جائے، اسی لیے لفظ ولادت آیا ہے. یوم ولدت یا یوم اموت والے جیسے الفاظ آئے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت کی بات کریں تو کہا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. توجہ ہے نا. وہی پانی آسمان سے نازل ہوا کہ جس سے کیا ہوا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. ارشاد ہوا کہ اسی سے ہم نے کیا کیا؟ اسی سے ہم نے ثمر خارج کیے، اسی سے ہم نے ثمرات کو نکالا. ایک اور بلند ترین صلوات کے لیے، ایک اور بلند ترین صلوات. کا مختلف الوان، اسی سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی سے الگ الگ رنگ کے ثمر پیدا کی. کا آسمان سے وہ نازل ہوا. توجہ ہے نا آپ کی. تو اب واضح ہوا کہ پانی کے معنی امام کی ذات کے ہوتے، اور اس امام کو اللہ نے نازل کیا جس سے اس نے الگ الگ رنگ کے ثمر نکالے. توجہ ہے نا. اس امام کے ذریعے سے اس نے الگ الگ رنگ کے ثمر نکالے. توجہ ہے نا. لیکن قابل غور بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے آم کو یہاں رکھ دیا زمین پر اور اس پر آپ نے پانی ڈالا یا اسے بارش میں رکھ دیا، ہے نا.
یا جو ابھی پکا نہیں، مان لیجئے ہرے رنگ کا ہے، ابھی کیری ہے، اسے آپ نے بارش میں رکھ دیا اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس بارش سے وہ پک کر پیلا ہو جائے گا. لیکن کتنی بارشیں اس پر سے گزر گئی، وہ ہرے کا ہرا. کہا بھائی اسی پانی سے تو اس کا رنگ بدلتا ہے، لیکن ہم جب اسے بارش میں رکھ رہے ہیں تو اس کے رنگ پر کوئی اثر نہیں. توجہ ہے نا. کہا پھر اب اس کے رنگ کو بدلانے کے لیے کیا کیا جائے، ہے نا. کہا ایسے آپ رکھیں گے تو نہیں بدلے گا، ہے نا. اگر پانی سے رنگ اختیار کرنا ہو تو اسے زمین میں چھپا ہوا ہونا ہوگا. وہ چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل بن کر بیج بن کر رہے. جب پانی کی بوند جا کر وہاں ملے گی تو اس سے اس کے رنگ کی آمیزش ہوگی اور ایک نیا رنگ نکل کر آئے گا، جس بھی رنگ کی وہ چیز ہو. لیکن اگر زمین سے باہر آ گیا تو پانی کے نزول سے اس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں آنے والا. توجہ ہے نا آپ کی. اسی لیے کہا کہ ماں کے معنی امام کی ذات کے ہے، اور امام اپنے نزول سے الگ الگ رنگوں کے ثمر پیدا کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تراب موجود ہو. کہ اس میں تراب موجود ہو، وہ تراب میں موجود ہو. اگر ایسا نہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی سے اپنا رنگ حاصل نہیں کرے گا. توجہ ہے نا آپ کی. ویسے ہی امام، پانی اس امام کو کہتے ہیں جو پروردگار نے نازل کیا کہ جس سے الگ الگ رنگ کے ثمر پیدا ہوتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کے. ثمر کے معنی ان پھلوں کے نہیں ہیں کہ جن کے معنی کوئی پھل لے لے کہ بھئی یہ آم ہے یا یہ جام ہے جس سے ثمر لیے جا رہے ہیں. آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہے نا. یہ روز عاشور اس کی شان نزول ہے، یعنی عاشور کا باطن اس آیت میں نازل ہوا ہے کہ جس میں کہا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں. کن کن چیزوں سے؟ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزماتے ہیں بشیء من الخوف سے، بھوک سے، جوع و نقص من الاموال، اموال کے نقص سے، والانفس نفوس سے، والثمرات، اور کس سے؟ اور پھلوں سے. توجہ ہے نا. ہم کس سے آزماتے ہیں؟ پھلوں سے آزماتے ہیں. تو پھلوں سے آزمائش کے معنی کہ عاشور کے روز اگر کوئی پھل کو لے تو اس کے معنی یہ تھوڑی نہ لگیں گے کس پھل سے اللہ نے آزمایا. کا ثمرات کے معنی ہے کہ امام کی صحبت میں رہتے رہتے کسی بشر کے کردار کا جو پھل پھول کر باہر آتا ہے. توجہ ہے نا. جو صحبت امام میں رہتے رہتے جو کردار پھول کا باہر آتا ہے اسے ثمر کہتے ہیں. حسین کو عاشور کے روز اپنے پھلوں سے آزمایا گیا، یعنی ثمرات سے آزمایا گیا، کہ حبیب سے آزمایا گیا، زہیر سے آزمایا گیا، سعید سے آزمایا گیا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ سب کون ہے؟ کہ یہ سب ہے پھل، یعنی امام کی صحبت میں رہتے رہتے جو پھل کا ایک ثمر کا جو استعمال کیا، یہ سب ہے ثمر کے جس سے آزمایا. کہ ان کی آزمائش ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں سے آزمائش ہے، ان سے دوری ہے، ان پر مصیبتوں کی اس منزل سے گزرنا ہے نا. توجہ. یہ بات واضح ہوگی کہ ثمر چاہنے والے کو لیا گیا ہے. ثمر کے معنی چاہنے والے کے لیے. کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا کہ جس کی وجہ سے الگ الگ رنگ کے ہم نے ثمر پیدا کر دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین پھلوں سے خالی ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی آسمان سے نزول علی ہوا تو ایک ثمر نظر آیا کہ یہ سلمان ہے، وہ بوزر ہے، یہ میسم ہے، وہ مقدار. کا یہ رنگ سلمان ہے، یہ رنگ ابوذر ہے، یہ رنگ میسم ہے، یہ ان کا رنگ ہے، یہ ان کا رنگ. یہ تمام الگ الگ رنگوں کے ثمر ہے کہ جو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے سبب سے پیدا ہوئے.
اسی لیے پھل بغیر تراب کے رنگ نہیں پکڑتا، ویسے ہی جیسے سلمان و بوذر کبھی بغیر ابو تراب کے رنگ نہیں پکڑتا۔ نماز اسی لیے اتصال ضروری ہے کہ ابو تراب ہو، تب جا کر وہ رنگ پکڑ لے گا۔ کہا وہ سلمان و بوذر کا مزاج ہو گیا۔ اسی لیے جب امام سے پوچھا کہ مولا یہ صبغت اللہ کیا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، یہ صبغت اللہ کیا ہے مولا، اللہ کے رنگ کے کیا معنی ہے، تو امام نے جواب دیا صبغت اللہ کے معنی ولایت علی کے ہے، صبغت اللہ کے معنی ولایت علی کے ہے، اسی ایک پانی کی بوند کی طرح، توجہ ہے نا، اسی لیے توجہ رہے، دیکھیے لفظ صبغت اللہ کہا، اللہ کا رنگ، لیکن کوئی رنگ کا نام نہیں لیا کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے، لال ہے یا ہرا ہے یا کون سا ہے، کہا اللہ کا کوئی رنگ نہیں، کہا کیا ہے، کہا ولایت، کہا علی کی ولایت اللہ کا رنگ ہے، کہا ویسے ہی جیسے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن اسی میں سے سارے رنگ کے پھل نکل کر آتے ہیں، ویسے ہی ولایت علی کا کوئی رنگ نہیں ہے، بلکہ جو جس رنگ سے آگے بڑھا ولایت نے اسے اس رنگ میں رنگ دیا۔ ولایت نے اسے اس رنگ میں رکھ دیا۔ کہا اب لینے والے پھل کی صلاحیت ہو کہ وہ پانی کی آمیزش سے کون سا رنگ اختیار کرتا ہے، کس رنگ کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ پھل ہیں ایسے کہ جن میں ایک ہی رنگ ہوتا ہے، لیکن کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو رنگ برنگ ہوتے ہیں، ہے نا، پھل عام طور پر تو شروع میں ایک رنگ ہوتا ہے لیکن جب پک جاتا ہے تو ایک رنگ ہوتا ہے، لیکن کچھ پھل ایسے جن کے الگ الگ بھی رنگ ہوتے ہیں، کچھ ظاہر میں ایک رنگ ہوتا ہے، اس کے باطن میں ایک رنگ ہوتا ہے۔ بھائی تربوز لے لیجئے، باہر سے وہ ہرا دکھائی دے گا لیکن جب آپ نے اسے کھولا تو لال نکل کر آیا۔ کہا یہ دو دو تین تین رنگ اسی ایک پانی سے تجھے کیسے مل گئے؟ اس ایک پانی سے جو بے رنگ تھا اس سے دو دو تین رنگ کیسے مل گئے؟ کہا یہ بیج کے لینے کی صلاحیت ہے، پانی میں رنگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا ویسے ہی صبغت اللہ اس ولایت علی کو کہتے ہیں جس میں کردار کے رنگ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب لینے والے کی صلاحیت ہے کہ کون سلمان بنے گا، کون ابو ذر بنے گا۔ کون سلمان بنے گا اور کون ابو ذر بنے گا۔ لیکن یہ لفظ ماں جو بڑھتے بڑھتے آگے آیا، اس میں ایک خصوصیت جو دی گئی ہے، مخصوص جو رکھا گیا ہے سورہ ملک کی اس آیت سے جوڑ کر کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی جو تمہارے اطراف میں ہے اگر یہ کسی دن غائب ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کر سکتا؟ کیونکہ اللہ نے پانی کے ساتھ اس کی غیبت کا بھی تذکرہ کیا، اسی لیے خصوصیت دی گئی کہ جہاں قرآن نے پانی کہہ کر یاد کیا ہے وہ دور آخر میں موجود فرزند رسول خدا حجت امام توجہ ہے نا آپ کی کہ اس سے مراد کون؟ اس سے مراد صاحب عصر کی ذات ہے کہ پانی یعنی یہ حجت پروردگار ہے نا۔ اسی لیے اس حجت کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا، لفظ نزول۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ شروع ہوا سوال پہلے سے اور یہاں اختتام پر پہنچے گا آخری پر۔ کیا تم نے پہلے کو نہیں دیکھا تھا
اور اب کیا تم نے آخری کو نہیں دیکھا؟ کیا انزل من السماء کہ آسمان سے نازل ہوا. اسی لیے لفظ نزول اللہ نے پہلے اور آخر کے لیے استعمال کر کے درمیان میں موجود سب کے لیے وضاحت کر دی کہ بھئی جس کی ابتدا اور انتہا ویسی ہی ہو تو اس کا درمیان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. کا غور سے دیکھو علی کی ذات کعبے میں نازل ہوئی ہے نا توجہ. غور سے دیکھو کہ علی کی ذات تو سلمان و بوذر جس شدت سے انتظار کر رہے تھے، ایک قحط زدہ زمین کی طرح وہ انتظار کر رہے تھے، زمین میں چھپے ہوئے بیجوں، سوکھے ہوئے بیجوں کی طرح انتظار کر رہے تھے کہ پانی کا نزول آسمان سے ہو جائے تو ہمیں ہمارا رنگ مل جائے گا. اسی ولایت کے رنگ کو لے کر وہ سلمان ہو گیا، وہ بوذر ہو گیا. ویسے ہی آج کے اس قحط زدہ زمانے میں بھی سوکھے ہوئے بیج انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے پانی کا نزول ہو جائے تاکہ وہ جو رنگ کے اشتیاق میں انہیں وہ رنگ مل جائے. اسی لیے روایت نے کہا کہ امام کا ظہور کعبے کے سامنے ہوگا. کہا جب پہلا بھی کعبے میں آیا تھا تو آخر بھی کعبے میں آئے گا. اور یہ نزول کی کیفیت بیان کی کہ آسمان سے جیسے پانی نازل ہوتا ہے ویسے ہی تمہاری حجت نازل ہوگی. اور اس کے آ جانے کے بعد توجہ ہے نا، اس کے آ جانے کے بعد یہ قحط زدہ زمین میں تو سوکھے بیج کہیں پڑے ہوئے ہیں جو اپنی حیات و زندگی کے لیے ترس رہے ہیں کہ ایک بوند آسمان سے نازل ہو جائے تاکہ ہم میں جان پیدا ہو جائے، ہم میں رنگ پیدا ہو جائے، ہم خوشنما و خوشگوار ہو کر زمین سے پھوٹ کر باہر آئے اور ہمارا رنگ برنگا وجود دنیا کے باہر آئے. وہ سب کے سب اسی حجت کے انتظار میں ہیں. بھئی توجہ رہے کہ آج کی زمین پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو یہ زمین بالکل بے رنگ زمین ہے. توجہ ہے نا، اس دنیا میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے. جو اللہ کے رنگ سے رنگے ہوئے مومنین ہیں انہیں یہ کالی و سفید دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اس دنیا سے نکلنے کے لیے تیار ہے، سامان باندھے ہوئے ہیں کہ اب آئے پیغام تو نکل جائے، لیکن اپنا سامان سفر رکھ کر اسی دنیا میں رہنے اور بسنے کی خواہشیں پیدا ہو جائے گی جب اس دنیا میں رنگ دیا جائے گا. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. یہ بے رنگ دنیا ہے، اس میں مومن کے لیے کیا رکھا ہے. لیکن جب حجت کے آنے کے بعد یہ دنیا رنگین ہو جائے گی تو وہ مومن اس دنیا کو چھوڑنے کے اشتیاق سے بری ہو جائے گا کہ بھئی آج کہہ رہا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن جب وہ آ جائے گا تو وہ کہاں جائے گا، ہے نا. بھئی وہ تو وہیں ہے، یعنی وہ بیج سے وہیں ہوگی کہ جہاں سے اسے زندگی اور رنگ مل رہا ہے. یہ پوری زمین اور یہ پوری دنیا بالکل بے رنگ بنی ہوئی ہے. لیکن امام نے کیونکہ مومن کی حیات مایوسی سے نہ بھر جائے اسی لیے فرمایا کہ بھلے ہی بادل سے برس نہیں رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جیسے شعاعیں ملتی ہے سورج کی ویسے ہمارے وجود سے فیض پا رہے ہو. بھائی توجہ ہے نا، یعنی کیا اس زندگی میں جینے کا طریقہ بتا دیا ہے نا، کہ اس دنیا کو رنگوں سے بھرا ہوا سمجھ کر اس کے دھوکے میں نہ آنا، لیکن بالکل اپنے آپ کو فیض سے خالی ہو کر مایوس بھی نہ ہو جانا. کہ برسات کا انتظار کرو لیکن چھپا ہوا سورج ابھی بھی اپنی روشنی سے تمہیں فیض پہنچا رہا ہے. توجہ ہے نا. بس ایک آخری بات اس میں مجلس تمام ہے. آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا کہ علم ترا، کیا قیامت خیز، یعنی جب اس ناچیز نے جب دیکھنا شروع کیا کہ بھئی، تو جب یہ آیت پر نظر پڑی اور یہ پہلا سوال علم ترا، یعنی یوں دل میں اترا ہے ایسے
مانو کہ جیسے کسی میں روح پھونکی جاتی ہو. علم تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کتنا بنیادی سوال. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ روزانہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی آنکھوں کا استعمال کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے؟ دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے؟ اور مولا نے تو فرمایا کہ انسان کا دیکھنا تو دوہرا ہو جاتا ہے. آنکھوں سے تو دیکھتا ہی ہے، لیکن مولا نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کانوں سے بھی دیکھتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جو کسی نصیحت کی بات کو غور سے سن لے تو ایسا ہے کہ جیسے عبرت کو دیکھ رہا ہو. کیا کہنے یا علی، کیا الفاظ کا ذخیرہ ہے یا علی. کوئی اگر کسی نصیحت کی بات کو غور سے سن لے تو مانو جیسے اپنے کانوں سے مقام عبرت کو دیکھ رہا ہو. لیکن ان کا کیا کیا جائے، نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. تو مطلب 6 مرتبہ گنہگار ہو گئے، 6 مرتبہ، 2 آنکھوں سے، 2 کانوں سے، اور پھر 2 کانوں سے، کیونکہ دیکھا بھی، سنا بھی اور نصیحت بھی حاصل نہیں کی. اسی لیے جنہوں نے رسالت مآب کے اعلان پر توجہ نہیں دی وہ 6 مرتبہ کے گنہگار ہو گئے. تاکہ بھئی دکھایا بھی گیا، سنایا بھی گیا، پھر سننے کو دکھایا گیا. اور یہ ہر عمل تم نے جو 3 بار 2 مرتبہ کیا تو 6 مرتبہ کے گنہگار ہو گئے، ہے نا. جس نے 1 مرتبہ قبول کر لیا اسے 10 مرتبہ جزا مل گئی، اور جس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اس کی 6 مرتبہ پرزش کی جائے گی. توجہ ہے نا. اسی لیے مولا نے کہا کانوں سے بھی دیکھ لیتے. تو کہا علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آنکھوں سے نہ دیکھتے تھے تو کم از کم کانوں سے دیکھ لیتے، لیکن تم نے نہیں دیکھا. بشریت، انسانیت کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز کو تو کہتے ہیں جس کے آنکھوں کے سامنے ہو لیکن وہ نہیں دیکھتا. کہ علم ترا، توجہ رہے، بس مجلس تمام ہے. ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ یہ زمین سے جو رنگ برنگے میوے نکلتے ہیں یہ اس پانی کی وجہ سے جو ہم نے نازل کیا. اس پانی سے مراد حجت جو لی گئی، لیکن کہا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اس پانی کو ہم نے کہاں سے نازل کیا؟ اس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل. انزل من السماء ماء. اب جب ماء کے معنی حجت کے ہے کہ بھئی یہ ہے پانی کے معنی، یہ جو حجت خدا ہے اس کے معنی ہے ماء کے معنی. اور یہ ماء نہیں آیا مگر یہ کہ ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا. اور ایسے ہی 1 مرتبہ کی نہیں بلکہ اللہ نے 11 مرتبہ کا موسم بہار پیش کر دیا. اور اسی طرح ایک کے بعد ایک آسمان سے پانی نازل کیا. جب یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ پانی نازل کہاں سے ہوتا ہے، کہا یہ سما سے نازل ہوتا ہے. وہ ایک نور مقدس جس سے 11 بیٹوں کا سلسلہ جاری ہوا، اسی شہزادی کو اللہ نے آسمان کہہ کر پکارا ہے. کہا وہ شہزادی کونین کی ہستی ہے کہ جس سے ہم نے ماں کو نازل کیا، جس کے سبب سے ہم رنگ برنگ کے پھلوں کو اگاتے ہیں. ایک عجیب آیت انداز میں آیت کو ختم کیا اللہ نے اور فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں اس سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. بھائی سورہ فاتر ان اللہ عزیز غفور، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے. کا آسمان سے پانی کا نازل ہونا
پھر اس سے رنگ برنگوں کے میووں کا آنا، پہاڑوں میں رنگ، اس کے راستے، جانوروں میں، انسانوں میں، ان سب میں رنگوں کا تذکرہ، اس رنگوں کی محفل سے ایک دم سے ڈر کا ذکر، اور فرمایا کہ سوائے علماء کے اس سے کوئی نہیں ڈرتے۔ کا پروردگار یہ رنگوں کی محفل سے علماء کے ڈر کا کیا تعلق ہے؟ کوئی توجہ ہے نا کہ آخر اس میں ڈر کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی ارشاد یہ ہوا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ عجیب انداز ہے اس آیت کا کہ اللہ کے بندوں میں اس سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جیسے ہم نے سوال شروع کیا کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور جس نے دیکھ کر اس نظام کائنات کو پہچان لیا، اور جس کے سامنے اپنی حقیقتوں کے پردے کو کھولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاننے والوں میں توجہ ہے نا۔ دیکھیے عجیب نگاہ نہ ہونے چاہیے، کیونکہ علماء انہیں نہیں کہتے جو لباس سے پہچانے جائے، علماء انہیں کہتے ہیں جو علم سے پہچانے جائے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ دنیا میں کوئی رنگ نہیں ہے سوائے اس حجت کے علاوہ، تو لہٰذا وہ اس حجت کے معاملے میں اپنے علم کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بے رنگ نہ چھوڑ دینا۔ تو پتہ چلا اس آیت کی اصطلاح میں کہ خدا کے نزدیک عالم وہی ہے جس کے دل میں خوف ولایت علی ہوتا ہے۔ آیت کے رنگ کو بدل کر یہ دنیا کو پریشان کرنے نکلے کہ اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ کہ سرکار کبھی انہیں دیکھ لیجئے، سراپا کہیں خوف خدا دکھائی دیتا ہے؟ علم ہے، علم وہ جو علی کی ولایت کی عظمت کو پہچانے اور اس میں خدا کے خوف سے لرز اٹھے۔ اسی لیے اللہ نے رنگوں سے عالموں کے ڈرنے کو جوڑ دیا۔ کہا یہ ولایت علی کا ایک رنگ ہے کہ ان میں خوف پایا جاتا۔ علی کا چاہنے والا ایسے بے خوف نہیں رہتا، علی کا چاہنے والا ڈر ڈر کر جیتا ہے کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ایسے بے خوف زندگی نہیں ہوتی۔ پروردگار اس جذبے کو سلامت رکھے۔ کل آپ کی خدمت میں اسی مقام پر شب معراج کا جشن ہوگا، اور پرسوں اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ 7:30 کو مجلس شروع ہو رہی ہے، 8 بجے تک ناچیز کو ذکر کا موقع مل رہا ہے۔ اب مومنین سے پابندی وقت کی بھی گزارش ہے۔ وقت کی بے حد تنگی ہے کیونکہ آپ کو دوسری مجلس میں بھی جانا ہے، اور ہماری خواہش پر یہاں پر آئے ہیں اس مجلس میں ریکارڈ کرنے کے لیے۔ بے انتہا کرب کی تاریخ، کل کی روایت کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں کہ 24 رجب کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جس کی تاریکی میں بغداد کی گلیوں میں، بغداد کے شہر میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی لیے آپ سے کہا کہ امام کاظم کی شب شہادت شب عاشور سے کم نہیں ہے، کیونکہ شہزادی کونین کا گریہ 2 راتوں کو سنائی دیا، ایک عاشور کی شب کو سنائی دیا اور ایک امام کاظم کی شہادت کی شب کو سنائی دیا۔ اور گریہ کرتے ہوئے بی بی یہ کہتی تھی کہ کوئی میرے بچے کو اس ظالم کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ مظالم امام پر ہو رہے تھے،
سندھی بن شاہق کی قید میں وہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے کہ سیدہ سے رہا نہ گیا، بلکہ اپنے گریے کی آواز سے امام کے لیے بغداد میں فریاد کر رہی۔ 14 برس اپنی زندگی کے قید میں گزر جائے، اللہ رے کیا عرصہ کس کرب سے گزرا۔ زندان کی تنگی کے لیے وہ جو قدیم زمانے میں جو زائرین گئے ہیں اور کتابوں میں جو پہلے کے روزے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ دروازے سے جب داخل ہو جائے اور اندر جانے کے بعد جہاں سے زندان شروع ہوتا تھا وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا کہ جس سے اندر چلا جائے، بلکہ ایک چھوٹی سی سرنگ ایسی بنی ہوئی کہ جس میں کوئی سیدھا کھڑا ہو کر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے گھٹنوں پر چل کر اس سے جانا۔ اور سرنگ کی دیواروں سے نوکیلے پتھر اور کیلیں نکلی ہوئی تھی کہ آنے جانے میں کسی کے جسم پہ اگر مس ہو جائے تو زخم بھر جاتا۔ ایسے میں امام چلتے ہوئے آتے اور جاتے نہیں تھے، بلکہ امام کے گلے میں رسن ڈال کر سندھی ایسی شدت سے کھینچتا تھا کہ اس سرنگ سے گزرتے ہوئے امام کا یہ شانہ اس دیوار پر لگتے ہوئے ان کیلوں سے زخمی ہوتے ہوئے اندر جاتے، زخمی ہوتے ہوئے باہر آتے۔ ایک دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کر دیتا، سیدہ سے برداشت نہ ہوا، آواز بلند کی کہ کوئی میرے بچے کو اس قید خانے سے چھڑائے۔ جیسے جیسے امام کی شہادت کے دن قریب آ رہے تھے تو مظالم میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس سرنگ سے گزر جانے کے بعد جس تنگ مقام میں امام رہتے تھے، تمام عزاداروں سے بے حد معذرت کے ساتھ اس ناچیز کو درگزر فرمائیے گا، جو روایت آنکھوں سے پڑی ہے بس وہی آپ کے سامنے دہرانی ہے۔ امام پر گزرے ہوئے مظالم ہیں، نہ جانے کتنے قید خانے میں اور مصیبتیں اس غریب نے برداشت کر لی تھی۔ اس قید خانے میں جہاں سرنگ ختم ہو جائے تو وہ چھت اتنا بلند نہیں تھا کہ وہاں کھڑے ہو سکتے تھے، اور اسی زرزمین پر ایک مختصر سا گڑھا بنایا گیا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ سندھی امام کو اسی گڑھے میں بیٹھنے دیتا تھا، اور اگر باہر آئے تو تعزیانے لگاتا تھا۔ اس تنگ مقام پر رہتے رہتے امام کا سارا جسم درد ہونے لگتا تھا، لیکن جب ہارون رشید کا حکم ہوا کہ اب زہر کھلا دیا جائے تو اس وقت کی یہ روایت ہے کہ جب امام کو زہر کھلا دیا گیا تو سندھی نے امام کو اس گڑھے میں اتار دیا اور اوپر سے اسے ڈھک دیا کہ امام کو باہر نکلنے کی اب گنجائش موجود نہ تھی۔ تھوڑا سا مقام رہ گیا تھا کہ جس سے کبھی امام سانس لینے کے لیے قریب آتے تھے تو وہ تعزیانہ برسا دیتا تھا۔ اس بے انتہا تنگ مقام میں امام کو تڑپنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں تھی۔ زہر کے اثر سے جسم پارا پارا ہو گیا تھا، لیکن مظلوم کے ہلنے کے لیے جان نہیں تھی۔ ایسی غربت میں شہید ہو گئے، مظلوم کے لاشے کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ویسے ہی گلے میں توق ڈلا ہوا تھا، ویسے ہی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ امام کے لاشے کو ویسے ہی اٹھایا گیا
لوہے کو جدا بھی نہیں کیا گیا اور پلے بغداد پر لا کر جو رکھ دیا تو 3 روز تک کوئی پوچھنے والا نہ تھا. جب آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوئے اور امام کی جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کم سنی کے عالم میں امام غریب آ کر اپنے باپ کی امام جمع سے جنازہ پڑھائی. کہا مولا کتنے مصائب گزر گئے، بیٹے کے دل کو ڈھارس تو پہنچ گئی کہ بابا کی نماز جنازہ ہوئی، لیکن کربلا کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہ اس غریب پر سلام جو بے گور و کفن زمین کربلا. ماتم حسین.